اللہ لکھا ہوا جانور بڑے مہنگے داموں میں بکتا ہے, محمد لکھا ہوا جانور بڑے مہنگے داموں میں بکتا ہے. کیوں صاحب؟ یہ کس نے آپ سے کہا کہ اللہ لکھا ہوا جانور آپ خرید لیں؟ اور آج کا زمانہ پڑھائی لکھائی کا زمانہ ہے, آپ کو اتنی سینس تو ہوگی کہ جانور کے بدن پہ اللہ اور محمد لکھنا کوئی مشکل کام نہیں. اللہ اور اس کے محمد اس کے بالوں میں اس کو سیٹ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ایسے بکروں کو اونے پونے دام میں مہنگے داموں میں خریدنا اور پورے محلے میں یہ جو ہے اپنی نمائش کرنا کہ صاحب میں نے ایسا بکرا خرید لیا. خبردار, اللہ کے نبی کی قربانی میں, صحابہ کی قربانی میں ریاکاری نہیں تھی, نمود نہیں تھی. قربانی کو آپ ریاکاری سے بچائیے میرے ساتھ. جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ. یعنی عید کا تہوار ایک شعار ہے, ایک علامت ہے, اور آپ جان بوجھ کر کے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ قربانی نہیں کر رہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری سال جو حج کیا تھا, بھئی حج کے موقع پر بھی تو قربانی ہوتی ہے نا, اور حاجی کتنی قربانی کرتا ہے؟ ایک جانور کی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی, اور 100 میں سے 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے, اور باقی 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے. تو اللہ کے نبی بہت مالدار تو نہیں تھے. اسی قربانی کے 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, اور آپ کی وفات والے دن کے پہلے جو رات گزری ہے, اس رات چراغ میں جو تیل ڈالا گیا وہ پڑوسی سے ادھار لیا گیا. اتنے مال والے نہیں تھے اللہ کے, مگر جذبہ تھا اور احساس بھی آپ کو ہو گیا تھا میری زندگی کا آخری سال ہے, تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کے قربانی کرنا ہے. قربانی میں کنجوسی نہیں کرنا ہے. طریقے سے قربانی میں دتا جانور ہونا ضروری. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ارے یہ تو گھر کا پلا جانور ہے, سال بھر کے اوپر کا جانور ہے, 1.5 سال کا جانور ہے. نہیں, اللہ کے نبی نے قربانی کے جانور کی عمر نہیں, اس کے دانت کو کنڈیشن قرار دیا. آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ, قربانی کرو تو دتے جانور کی کرو. اور یہ دانت کا نکلنا یہ ایسی علامت ہے, بچے کو بھی بتا دو تو وہ بھی پہچان سکتا ہے. اس میں کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا. سال میں فراڈ ہو سکتا ہے, جانور 6 مہینے کا ہو, بیچنے والا سال بھر کا بول دے, اس میں فراڈ ہو سکتا ہے. دانت میں کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا. تو دتے جانور کی قربانی ہو. ہاں, بھیڑا اگر ہے, بھیڑا اگر 6 مہینے کے اوپر کا ہے تو اس کی قربانی. عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. میرے ساتھیوں, آج اس موقع پر مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ قربانی کے اندر کی جانے والی کچھ کمیوں اور کچھ جو ہے غلطیوں کی طرف بھی میں اشارہ کروں جو عام طور سے ہمارے یہاں کی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ریاکاری ہے. اللہ لکھا ہوا جانور بڑے مہنگے داموں میں بکتا ہے, محمد لکھا ہوا جانور بڑے مہنگے داموں میں بکتا ہے. کیوں صاحب؟ یہ کس نے آپ سے کہا کہ اللہ لکھا ہوا جانور آپ خرید لیں؟ اور آج کا زمانہ پڑھائی لکھائی کا زمانہ ہے, آپ کو اتنی سینس تو ہوگی کہ جانور کے بدن پہ اللہ اور محمد لکھنا کوئی مشکل کام نہیں. اللہ اور اس کے محمد اس کے بالوں میں اس کو سیٹ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ایسے بکروں کو اونے پونے دام میں مہنگے داموں میں خریدنا اور پورے محلے میں یہ جو ہے اپنی نمائش کرنا کہ صاحب میں نے ایسا بکرا خرید لیا. خبردار, اللہ کے نبی کی قربانی میں, صحابہ کی قربانی میں ریاکاری نہیں تھی, نمود نہیں تھی. قربانی کو آپ ریاکاری سے بچائیے میرے ساتھ. اسی طریقے سے قربانی کے جب جانور آپ خریدنے جائیں تو دیکھ بھال کر کے خریدیں. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن, کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھوں کو غور سے دیکھیں اور اس کے کان کو بھی غور سے دیکھیں, اور کسی کانے جانور کی قربانی نہ کریں. جس کا کان آگے سے کٹا ہو اس کی قربانی نہ کریں, جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو اس کی قربانی نہ کریں, جس کا کان پھٹا ہو اس کی قربانی نہ کریں, جس کے کان میں سوراخ ہو اس کی قربانی نہ کریں. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھی آپ قربانی کا جانور خرید کے لے آئے, اب اس کے اندر کوئی چھوٹا موٹا عیب ہے تو قربانی آپ کر لیجئے, کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے کہ حدیث میں جس جانور کی قربانی کے بارے میں یہ کہا گیا قربانی نہیں ہوگی, اللہ کے نبی نے 4 جانوروں کا نام لے کے کہا کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. ایسا کانا جانور جن کو بالکل صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ایک آنکھ خراب ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کی آنکھ ایسی ہے کہ دیکھنے میں آنکھ خراب نہیں ہے لیکن حقیقت میں اس کی ایک ہی آنکھ میں روشنی ہے تو قربانی ہو جائے.
اگر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ایک آنکھ خراب ہے, ایک آنکھ نکل چکی ہے, یا ایک آنکھ کی جو پتلی ہے وہ غائب ہے, تو ایسے جانور کی قربانی مت. اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل کلیئر ہو, اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو, اور ایسا کمزور اور مریل جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو, ایسے 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں. تو چھوٹا موٹا جیسے زخم ہو گیا, پیر میں کہیں چوٹ لگ گئی, یا کان کے پاس کہیں چوٹ لگ گئی, چھوٹے موٹے عیب کے باوجود قربانی کر سکتے ہیں, مگر جانور خریدنے کے پہلے آپ دیکھ بھال لیں. یہ نہیں کہ ہم جانور خریدنے گئے, اب اس کے کان میں ذرا سا کٹ لگا ہوا ہے اور کہیں زخم وغیرہ ہے اور سستے داموں میں مل رہا ہے تو لے لیا جائے. نہیں, آپ کے لینے کے بعد کوئی چھوٹا موٹا عیب نظر آ گیا وہ الگ بات ہے, خریدنے کے پہلے آپ دیکھ بھال لیں. اللہ کے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی آنکھوں اور کان وغیرہ کو غور سے دیکھ لیا. اسی طریقے سے قربانی میں دتا جانور ہونا ضروری. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ارے یہ تو گھر کا پلا جانور ہے, سال بھر کے اوپر کا جانور ہے, 1.5 سال کا جانور ہے. نہیں, اللہ کے نبی نے قربانی کے جانور کی عمر نہیں, اس کے دانت کو کنڈیشن قرار دیا. آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ, قربانی کرو تو دتے جانور کی کرو. اور یہ دانت کا نکلنا یہ ایسی علامت ہے, بچے کو بھی بتا دو تو وہ بھی پہچان سکتا ہے. اس میں کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا. سال میں فراڈ ہو سکتا ہے, جانور 6 مہینوں کا ہو, بیچنے والا سال بھر کا بول دے, اس میں فراڈ ہو سکتا ہے. دانت میں کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا. تو دتے جانور کی قربانی ہو. ہاں, بھیڑا اگر ہے, بھیڑا اگر 6 مہینے کے اوپر کا ہے تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. باقی بکرا وغیرہ ہے یا اور بھی جو قربانی کے جانور, اس میں دتا ہونا ضروری ہے. قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ 3 حصوں میں بانٹنا ضروری ہے. ایک حصہ خود کھایا جائے, ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے, ایک حصہ غریبوں میں بانٹا جائے, یہ کوئی ضروری بات نہیں. اللہ نے قربانی کا حکم دینے کے وقت فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ, قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور جو مانگنے والا ہے اس کو بھی کھلاؤ, اور جو بیچارہ ضرورت مند ہے نہیں مانگ رہا اس کو بھی کھلاؤ. تو کھانے اور کھلانے کا حکم ہے. یہ جو تقسیم بالکل لازم کر لیا لوگوں نے, 3 حصے میں ڈیوائڈ کرنا ضروری ہے, یہ کوئی ضروری چیز نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, قربانی کے پہلے جانور پر ہاتھ پھیرتے ہیں, بعض لوگ اسے نہلاتے ہیں, بعض لوگ جو ہے قربانی کے جانور کو بڑا مالا والا پہنا کے بڑا اہتمام کرتے ہیں. ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. قربانی کے پہلے اس جانور کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا یا اس کے اس طریقے کا معاملہ کرنا, یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں. بعض جگہوں پہ قربانی کا خون اپنے جسم میں لگتے ہیں. ابھی تھوڑا سر مت کاٹیے, سر کاٹنے کا مطلب کہ پھر اس کے سر کی تمام رگیں کاٹ دی آپ نے, پورا جو جسم کا جو پورا خون ہے وہ نہیں نکل پائے. تو کچھ دیر ویٹ کرنا چاہیے, پورا جب خون نکل جائے اس کے بعد ہی سر کو دھڑ سے الگ کرنا چاہیے. بعض لوگ میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرتے ہیں. ایک جانور الگ سے اپنے مرحوم دادا کے نام سے لائے, ابا کے نام سے لائے, اماں کے نام سے لائے. اماں زندہ تھی, اماں کی کوئی قدر نہیں تھی. ابا زندہ تھے, ذرا ذرا سی باتوں کے لیے ابا کو ترسایا کرتے. ماں کی دواؤں کا پیسہ تیرے پاس نہیں تھا, اور ماں کے مرنے کے بعد تجھے بڑی محبت جاگ رہی ہے, اماں کے نام سے الگ سے بکرا لا رہا ہے. اللہ کے نبی اپنی بیوی خدیجہ سے کتنی محبت کرتے. گوشت بنتا تھا اللہ کے نبی کے گھر میں, اس گوشت کی بوٹیاں خدیجہ کی سہیلیوں کے بھیجواتے تھے, اتنی محبت کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت خدیجہ کے نام پہ بکرا لے کے ذبح نہیں کی. اپنے چچا ابو طالب سے کتنی محبت کرتے تھے, ان کے نام پہ کبھی بکرا لے کے ذبح نہیں کیا. تو میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں, علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ اپنی قربانی کے ثواب میں شامل کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے اپنے تمام اہل بیت کی طرف سے کرتے تھے. اب تمام اہل بیت میں مرحومین بھی شامل ہو گئے, تمام امت کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کی. ایک حدیث میں آپ نے قربانی کی دعا پڑھی, آپ نے کہا اے اللہ میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے قربانی قبول فرما لے, ممن شہید لک بالتوحید, جو تیری توحید کا اقرار کرتا. تو اس لیے قربانی میں آپ اپنے مرحومین کو شامل کر سکتے ہیں, الگ سے ان کی طرف سے قربانی کرنا یہ صحیح نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, طاقت ہے قربانی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ قربانی فرض ہے کہ نہیں. ہمارے بہت سارے بھائیوں کیا قربانی فرض ہے, ان کے علماء کا فتویٰ ہے کہ قربانی فرض ہے. کس کے اوپر فرض ہے؟ صاحب نصاب کے. ہمارا یہ ماننا ہے دلیل کی روشنی میں کہ قربانی کا زکات سے کوئی تعلق نہیں.
آپ زکات دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اس سے کوئی مطلب نہیں. اگر آپ کے پاس قربانی کا جانور لانے کی طاقت ہے تو آپ کو ضرور قربانی کرنا چاہیے. اور ابھی آپ نے شیخ عمران صاحب کی تقریر میں سنا, اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ. یعنی عید کا تہوار ایک شعار ہے, ایک علامت ہے, اور آپ جان بوجھ کر کے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ قربانی نہیں کر رہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری سال جو حج کیا تھا, بھئی حج کے موقع پر بھی تو قربانی ہوتی ہے نا, اور حاجی کتنی قربانی کرتا ہے؟ ایک جانور کی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی, اور 100 میں سے 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے, اور باقی 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے. تو اللہ کے نبی بہت مالدار تو نہیں تھے. اسی قربانی کے 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, اور آپ کی وفات والے دن کے پہلے جو رات گزری ہے, اس رات چراغ میں جو تیل ڈالا گیا وہ پڑوسی سے ادھار لیا گیا. اتنے مال والے نہیں تھے اللہ کے, مگر جذبہ تھا اور احساس بھی آپ کو ہو گیا تھا میری زندگی کا آخری سال ہے, تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کے قربانی کرنا ہے, قربانی میں کنجوسی نہیں کرنا ہے. اور الحمدللہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جذبہ ہے. ہر سال ہم لوگ سنتے ہیں بہت کاروبار میں مندہ, اور یہ جو اتفاق سے بقرعید کا جو موقع ہوتا ہے, یہ بڑا کاروبار کی مندی کا دور ہوتا ہے. ہر سال میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ موسم ہی ہوتا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ قربانی ہوتی ہے, بڑی اچھی تعداد میں قربانی ہوتی ہے. اس سال بھی انشاءاللہ قربانی ہوتی ہے. تو طاقت ہو تو ضرور کرنا چاہیے, اور طاقت نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. قرضہ لے کر کے, ادھار لے کے کہ آج لے لے بعد میں دیں گے, بھائی ایسی عبادت مت. آپ یہ بات یاد رکھیے, قرض اگر آپ نے لے لیا تو قرض کا ادا کرنا واجب ہے, قربانی واجب نہیں ہے. آپ قرضہ لے کر کے قربانی کر رہے ہیں, یہ مناسب بات ہے. ہاں کاروباری آدمی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج پیسہ نہیں ہے, لیکن ہمیں پتا ہے 1 مہینے کے بعد ہمیں پیمنٹ مل جائے. ایسی اگر سچویشن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ قرضہ پھر ہمارے ذمہ مصیبت نہیں بنے گا, تو آپ قرض لے کے کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی جو قرض لے کر کے مصیبت میں پڑ جائے گا, اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ قرض لے کے قربانی کرے. حرام کمائی سے قربانی کر, یہ بھی غلط ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. یہ فیگر کی ساڑیاں تیار کرنے والے خبردار ہو جائیں, ان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے. حرام کمائی کھانے والے ہوشیار ہو جائیں, ان کو کوئی ضرورت نہیں اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی, ان کی قربانی اللہ کے قبول نہیں. اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. تو حرام کمائی سے قربانی کرنے سے پرہیز کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, قربانی کا جانور لائے, اب گھر میں بھائی لوگوں کی طرف قربانی ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں ارے یار پہلے دن تو ہمارے یہاں ہو رہی ہے, تو ہم یہ قربانی چوتھے دن کریں گے, تیسرے دن کریں گے, دوسرے دن کریں گے. ایک ہی جانور لائے ہیں اور اس کو ڈیلے کر کے دوسرے دن تیسرے دن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جائز ہے, مگر قربانی کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ پہلا دن. اس لیے اگر آپ ایک جانور لائے ہیں تو اس کو پھر آپ مت ٹالیے, اس کو پہلے دن قربانی کر ڈالیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے جانوروں کو پہلے ہی دن کر دیتے ہیں, کہتے ہیں صاحب آج کا دن سب سے افضل ہے, ہم باقی دن کیوں کریں. یہ بھی غلط ہے. اسلام نے جہاں وسعت دی ہے, آپ کو 4 دن تک قربانی کرنے کی وسعت دی, آپ 4 دن تک کیجئے. کچھ کی پہلے دن کر لیجئے, کچھ کی دوسرے, تیسرے, چوتھے دن کر لیجئے. خاص طور سے ہمارے یہاں چوتھے دن کی قربانی دوسرے پہلے حدیث کرتے ہیں. باقی لوگ تو ہمارے یہاں چوتھے دن قربانی نہیں کرتے ہیں, اور حتیٰ کہ بعض لوگ اتنے سخت ہیں کہ چوتھے دن کی قربانی کرنے کے بعد اگر ان کو دعوت دی جائے تو دعوت میں نہیں آتے ہیں, کہتے صاحب ہم لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے. ارے اللہ کے بندے, چلو ٹھیک ہے, تم قربانی نہیں مانتے, ہے تو ذبیحہ تو مسلمان کا ذبیحہ ہے. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. چوتھے دن کی قربانی نہیں مانتے تو اس کی دعوت میں بھی نہیں جاتے, بھائی ہم قربانی کو ہی صحیح نہیں مانتے. تو یہ ایک تشدد ہے, جس سے بچنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, قربانی کر لیا, اس کے چتھڑے کہیں پھینک دیے, گوشت کی بوٹی کہیں پھینک دی, پورا محلہ بدبو سے جو ہے پورا محلہ پریشان ہے. جو گوشت کھا رہا ہے وہ اس علاقے سے گزرنا نہیں چاہتا, جو غیر مسلم ہے, جو گوشت نہیں کھاتے, وہ تو ہمیشہ ناک بند کر کے گزرتے ہیں اور ہمیں گالیاں دیتے ہوئے. اسلام کسی کو تکلیف پہنچانے والا مذہب نہیں ہے. اسلام آسانی پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے, پریشانی پیدا کرنے کا حکم نہیں.
قربانی کے جو فضلات ہیں، قربانی کے جو بچے کچے سامان ہیں، ان کو جو رکھنے کی پراپر جگہ آپ وہیں پہ ڈالیے، گندگی مت کیجیے، اس تہوار کو گندگی کی علامت مت بنائیے میرے پیارے ساتھ۔ اسی طریقے سے قربانی کے موقع پر جو دعا پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے ساتھ۔ بعض لوگ اس دعا میں ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے جیسے تو نے قبول کیا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ جملہ جو ہے یہ ثابت نہیں، اس کو پڑھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے عقیقہ جب ہم کرتے ہیں، عقیقہ کی بھی الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں، ہاذہی عقیقۃ فلان، یہ فلاں کا عقیقہ ہے میرے بچے کا، کہ وہ لمبی چوڑی دعا لوگ پڑھتے ہیں، وہ ثابت نہیں۔ آپ سمپل قربانی کی دعا پڑھ کے عقیقہ کر لیجیے، دل میں ارادہ کر لیجیے میرے بچے کا عقیقہ ہے، میری بیٹی کا عقیقہ ہے، میرے پوتے کا عقیقہ ہے، آپ نیت کر لیجیے، کافی۔ تو قربانی میں یہ جو جملہ بڑھاتے ہیں کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما جیسا کہ تو نے قبول فرمایا اپنے خلیل ابراہیم سے، یہ جملہ صحیح نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کے پہلے اگر غلطی سے بال اور ناخن کاٹ لیا، ان کو یہ لگتا ہے کہ صاحب اب تو قربانی ہماری نہیں، اب قربانی قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی کرنے والے کے لیے حرام ہے بال اور ناخن کاٹنا جب تک قربانی نہ کر لے، لیکن اگر غلطی سے کاٹ دیا تو گناہ کا کام اس نے کیا، اس سے قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کو قربانی اپنے حساب سے کرنا ہے، قربانی پہ کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے اتنا جانور لانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی رقم ہم کسی اسپتال میں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ یہ خیال آپ کو اپنے بیٹے کے ولیمے کے ٹائم کیوں نہیں یاد آیا کہ ہم 3 طرح کا اسٹارٹر نہ رکھیں، 1200 لوگوں کی دعوت نہ دیں؟ یہ خیال آپ کو اپنی شادیوں میں جو جوڑا جاتا ہے، پہلے ہم سنتے تھے بھئی 6 جوڑا کپڑا جاتا ہے، 9 جوڑے جاتا ہے، اب تو صاحب 15 جوڑے 20 جوڑے کپڑے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے کے کپڑے جا رہے ہیں، جویلری جا رہی ہے، پورا کمرہ بھرا ہوا ہے۔ تب تو آپ کو یہ سنت یاد نہیں آتی کہ اسپتال میں دے دیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے۔ یہ سارا دل کا جو درد ہے وہ قربانی کے ٹائم کو یاد آتا ہے۔ قربانی ایک شعار ہے میرے پیارے، اتنی نہیں، اس سے 10 گنا رقم آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ قربانی کی جگہ قربانی ہی چلے گی، کوئی اور عبادت نہیں چلے گی۔ اس لیے اگر آپ کو حیثیت ہے تو آپ قربانی کیجئے، قربانی کے معاملے میں کنجوسی مت کیجئے، اور یہ مت کہیے کہ یہ رقم ہم کہیں اور دیں۔ اسی طریقے سے قربانی میں کی جانے والی ایک غلطی یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں بہت رائج ہے کہ لوگ جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز میں، بقرعید کی نماز میں عورتوں کو لانے کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہمارے مولانا شعیب صاحب موجود ہیں، عیدگاہ کی کمیٹی کے ذمہ داروں میں سے، جمعیت کے ذمہ داروں میں سے، ان کو تو بہت اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کی جو حاضری ہوتی ہے عید کی بنسبت بقرعید میں کم ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے بھائی؟ کیا ہماری جماعت کے افراد کم ہو جاتے ہیں کیا بقرعید کے موقع؟ کم ہم نہیں ہوتے، عورتیں تھوڑا سستی کرتی ہیں۔ اچھا بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے صاحب، عورتوں کو بڑا کام ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ عورتوں کی عبادات کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی مت کیجیے۔ رمضان میں آپ افطار کے کھان اور پکوان میں اتنا زیادہ مت مبتلا کر دیجیے اپنی عورتوں کو کہ بیچاری وہ عبادت نہ کرے۔ اور بقرعید کے موقع پہ یہ ٹھیک ہے بھائی، کھانا بنانا ہے، مسالہ پیسنا ہے اور یہ ہینتن لالٹین جو بھی کرنا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ بقرعید کی نماز میں لے کے نہ آئے، یہ بالکل مناسب بات ہے۔ اللہ کے رسول کی تمام احادیث میں جو تاکید ہے وہ دونوں عید کی نماز کے، عید الفطر کے لیے بھی، عید الاضحیٰ کے لیے۔ اس لیے عیدگاہ میں عورتوں کو ضرور لے کے، مساجد میں انتظام ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب جو معذور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، نابینا لوگ ہیں، کم دیکھنے والے لوگ ہیں، بقرعید کے موقع میں 90% لوگوں جو ہے وہ معذور ہو جاتے ہیں صاحب۔ سوچتے ہیں یار کون جائے گا شکر تالاب، چلو اپنی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول کی ایک سنت، ایک شعار ہے۔ کیا اللہ کے رسول کو آسانی نہیں تھی؟ آپ کے گھر کے بغل میں مسجد تھی، آپ وہیں پڑھ لیتے، کیا ضرورت تھی میدان میں لے کے جانے کی، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جانے؟ اللہ کے نبی نے درس دیا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جاؤ، کھلے میدان میں جا کے پڑھو، عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھو۔ آپ کی سنت یہی ہے میرے پیارے ساتھیو۔ اس پر ہمیں بغیر کسی بارش ہو گئی الگ مسئلہ ہے، کوئی حالات آگے الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز ہمیں عیدگاہ میں ہی جا کے پڑھنی چاہیے۔
बकरीद के दिन रोजा आप नहीं रख सकते, हराम है। बकरीद के दिन सुबह जो हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है वो रोजा नहीं है, वो एक सुन्नत है। अगर कोई शुगर का मरीज है, डायबिटिक है, कुछ अगर उसको जरूरत पड़ी खा ले पी ले, कोई हर्ज की बात नहीं, कोई रोजा नहीं है वो। हाँ, हुक्म है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि ईद के दिन कुछ खा के जाया जाए और बकरीद के दिन आ करके जो है ईद उल अजहा की कुर्बानी की जो गोश्त है उससे शुरुआत। अब बसा औकात ऐसा होता है जिनके घरों में ज़बा करने वाला और खाल बनाने वाला कोई नहीं होता। अब कसाई, वो कसाई लोगों का तो राज होता है बकरीद वाले। अब साहब वो 11 बजे 11:30 बजे आ रहे हैं, सुबह 4 बजे हमने फजर की नमाज पढ़ी है, ये तो पूरा आधे दिन का रोजा हो जाएगा। तो वो रोजा नहीं रखना है, बकरीद के दिन रोजा नहीं रखना है। अगर कसाई इतनी लेट आ रहा है तो आप कुछ खा पी ले भाई, कोई हरज की बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। बेहतर है, अफजल है कि आप कुर्बानी के गोश्त से शुरुआत करें। और इसी तरीके से मेरे साथियों, आखिरी चीज बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। कुर्बानी के बाद लोग क्या करते हैं, बिल्कुल कसाई वाले फॉर्म में आ गए, बनियाइन पहन के, लुंगी पहन के कसाई बन गए और फिर उसका फोटो ले लिया, वीडियो ले लिया, उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? पहली बात तो ये कि आप लोगों को दिखाने के लिए कर नहीं रहे हैं, और दूसरी बात आप मुल्क के हालात देख रहे हैं। और आज का जमाना एडिटिंग का जमाना है। पता लगा आपने किसी और जानवर की वीडियो डाली और उसको एडिटिंग करके कोई और जानवर बना दिया गया। और आजकल तो आप जान रहे हैं सफर में गोश्त वगैरह लेके जाना भी बहुत मुश्किल काम है। यानी इतने फसादी और शरीर लोग समाज में मौजूद हैं कि वो कब जो है बात का बतंगड़ बना दे और तिल का ताड़ा बना दे नहीं कह सकते। तो इसलिए अपनी जान पर रहम कीजिए, अपनी कम्युनिटी पर रहम कीजिए, कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे शर का अंदेशा हो। अभी पिछले दिनों हमारे शहर में जो कुछ हादसात हुए या कुछ मामलात जो आए, सबके पीछे अगर आप वजह देखेंगे ना, हमारे नौजवानों की कुछ जो है गैर नासमझी और उनकी गैर दूरअंदेशी है। हम ऐसा काम क्यों करते हैं जिसकी वजह से हमें आगे चल के पछताना पड़ता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ के कीजिए। कोई ऐसी पोस्ट मत डालिए जो आपके लिए मुसीबत का सबब बने। तो खास तौर से कुर्बानी के ताल्लुक से मैं कहूंगा, अगर आपने कोई तस्वीर ली भी है उसको अपने तक महदूद रखिए, उसको सोशल मीडिया पे अल्लाह के वास्ते मत डालिए। ये इसलिए नहीं कि हम डरपोक लोग, इसलिए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है शरई तौर पे, ना इसमें कोई सवाब का काम है, ना इसकी कोई जरूरत है। तो ये चंद बातें थी जो कुर्बानी के ताल्लुक से हमारे बीच में गलतियां पाई जाती हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। हमारी कुर्बानियों में जो कमियां और कोताहियां रहेंगी अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उनको दूर फरमा दे। और जो भी हम में से साहिब इस्तिताअत लोग हैं, अल्लाह उनको बढ़ चढ़ करके कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जैसा कुर्बानी और इखलास का जज्बा हमारे दिलों में भी पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि उसके दीन के लिए जब भी जरूरत पड़े तन मन धन हम कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह हमारे मुल्क के अमन और चैन की भी हिफाजत फरमाए, हमारे शहर की भी हिफाजत फरमाए। हर किस्म के शर से और फिरका परस्तों की फितना परवरी से अल्लाह ताला हमारे शहर की, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुकून के साथ हमें अपना ये दूसरा त्यौहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।